بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بالکل ان پہلوؤں پر غور کرنا ہے جو ویدک اسٹرالوجی میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں زوڈیک کے 12 گھر ہے، 12 ہاؤس، جسے ویدک میں راشیاں بھی کہتے ہیں۔ 12 گھر کی ایک اپنی اپنی جون سی ہے پراپرٹیز ہیں، منصوبات ہیں، جن میں سے باقاعدہ ارتھ، فائر، ایئر اور واٹر سائن۔ آج میں اس گھر کی بات کرنے جا رہا ہوں جس پہ لوگ بہت زیادہ جون سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں، بالکل نہیں۔ نہ تو اس میں خوف کھانے کی بات ہے اور نہ پریشان ہونے والی بات ہے۔ آج میں زوڈیک کے 12ویں گھر پہ بات کروں گا، اور میں یہ یقین سے اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسٹرالوجی پہ بہت لوگوں کا کام ہے، بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے۔ ہمسایہ ملک کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے نا، لیکن پاکستان میں یہ میں بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 12ویں گھر پر اتنی اچھی انٹرپریٹیشن اور اس کا اتنا اچھا اپائے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، بالکل نہیں سنا ہوگا جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اسٹینڈرڈ سے جو 12واں گھر ہوتا ہے وہ باقاعدہ خرچے کا گھر ہوتا ہے، ہاسپٹلائز کا گھر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، 12واں گھر جیل یاترا کا بھی ہوتا ہے، 12واں گھر انسان کے باقاعدہ بیڈ روم کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک کا بھی ہوتا ہے۔ ہندو 12ویں گھر میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو موکش کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کو آزادی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بار بار ان کا کنسیپٹ ہے، جو ان کے مذہب میں ہے، کہ جو جنم ہے وہ آنے جانے کا جو سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ موکش انسان کو اس کی زندگی میں ملتا ہے، آزادی۔ جو اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوا وہ مر کے کیا آزاد ہوگا۔ علامہ صاحب کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو وہ 12واں گھر جو ان سے کہتے ہیں باقاعدہ موکش کا گھر، جسے نروان کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نروان کچھ اور ہے، لیکن میری جتنی بھی عقل، ناقص عقل کہہ لیں، بہرحال ناقص عقل تو نہیں میں کہہ سکتا، اللہ معاف کرے، میرے مالک نے جتنی بھی دی ہے، چاہے تھوڑی دی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ 12واں گھر سلنڈر کرنے کا ہوتا ہے۔ جب آپ جیل میں ہوتے ہو، حوالات میں ہوتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ قانون کے آگے سلنڈر کر چکے ہوتے ہو۔ لیکن میں ان تمام منصوبات سے ہٹ کے ایک بات کروں گا، 12واں گھر سلنڈر کرنے کا، جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم سلنڈر کر چکے ہوتے ہیں خدا کے آگے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا، کہ میں نے سرنڈر کر دیا، میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ زوڈیک میں جو 11 گھر گزار کے 12واں گھر آتا ہے، جہاں پہ زندگی، تعلیم، سفر، شادی بیاہ، بچے، بزنس، بیماری، ہر چیز کو انسان خرچ کر کے جب آخری مراحل میں گزرتا ہے، اس کا نام ہے 12واں گھر۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص سے بات کر رہا تھا، ہر چیز خرچ ہوتی ہے، صرف پیسے نہیں خرچ ہوتے، جسم بھی خرچ ہوتا ہے۔
صرف پیسے نہیں خرچ ہوتے، ہر چیز خرچ ہوتی ہے، اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی، جیون بہتا ہے۔ تو 12واں گھر جو ان سے ہے، حالانکہ یہ بکال پورش کی کنڈلی میں دیکھوں تو 12واں گھر مشتری کا ہے، پائسس کا، دو سباؤ، ڈیول سائن، لیکن ہر کسی کا پائسس نہیں ہوگا۔ آپ کا سینٹر کو اگر چوتھا گھر ہے تو آپ کا 12واں گھر جیم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، چاہے جو بھی آپ کا 12واں گھر ہو، لیکن وہ سلنڈر کرنے کا نام ہے، اپنے مالک کے حضور جھک جانے کا نام ہے کہ میں نے اپنا سارا کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اب تو دیکھیں، اللہ هو الحی القیوم، بے شک تو زندہ رہنے والا اور سنبھالنے والا ہے، جس نے سارے جگت کو سنبھالا ہے وہ مجھے نہیں سنبھالے گا۔ نماز میں یہ چیز بالکل اپنے اندر جو سا اس جب آپ نیت کریں نماز کی، یہ ضرور کریں کہ مالک میں تیرے آگے سرنڈر کرنے جا رہا ہوں۔ صرف شریر نہیں جھکانا، اپنی آتما کو بھی جھکانا ہے۔ جب آپ 5 وقت اس طرح کرتے ہیں تو آپ 12ویں گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی دکھ، کوئی مصائب، کوئی کچھ نہیں رہتا، پھر ایک یقین اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر قسم کا خوف جو ان سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو 12واں گھر صرف خرچوں کا نہیں ہے، جیل کا نہیں ہے، 12واں گھر سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ صرف جب آپ اس حالت میں نماز پڑھتے ہو، جب اپنے خدا سے رجوع کرتے ہو کہ مالک میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور جب آپ نماز سے باہر بھی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مسجد سے باہر آئیں گے نماز ختم کر کے تو کیا ہوگا؟ وہ کیفیت، وہ یقین آپ میں رہے گا۔ آپ دنیاوی کاموں میں بھی اپنے آپ کو جو سا بالکل ایک اعتدال میں لے کے چلیں گے، اپنے مالک کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور جس کے ساتھ جس کا رب ہوتا ہے نا، اس کو کہیں شکست نہیں ہوتی۔ پھر نہ تو آپ کا کوئی دشمن، لالچ، ہوس، ہر چیزیں جو سی ہیں، یہ جو اصل انسان کے دشمن ہے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ 12ویں گھر میں جو سا یہ اپائے کرو، یہ پھینک دو، یہ کر دو، وہ خدا کے نام کا جو آپ نے وہ دیکھیں، یہ جو آپ دیتے ہو نا، یہ وہی توفیق دیتا ہے۔ واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اگر تم کسی کو پیسے دیتے ہو، تم احسان نہیں کرتے، تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو تم سے باقاعدہ 5 یا 10 روپے اللہ کے نام کے دیتے ہو نا، سخاوت کرتے ہو، اس بندے کا شکر گزار ہو جس نے تم سے لیا ہے، جس نے تمہارا شمار صدیوں میں کروا دیا ہے۔ اگر وہی نہ لے تو تم کیا کرو گے؟ تو بہرحال یہ میری چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے۔ جتنا اپنے آپ کو سرنڈر اپنے رب کے حضور کریں گے، کنڈلی کے سارے گھر ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے چھٹا ہو، چاہے 8واں ہو، چاہے 3را ہو، کوئی بھی گرا جو ان سے ہے وہ ناقص ہو، نیچ کا ہو، جب آپ سرنڈر کر دیتے ہو تو مالک پھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آپ نہیں ہوتے، مالک ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ذرا غور کر کے چلے گا اور اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔